ایک بازار سے ایک مغرور شخص گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سر پر ایک ڈول اٹھائے ہوئے بوڑھی عورت پر پڑی۔ اس نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ آئے مائی، تم کیا سیل کر رہی ہو، تم کیا بیچ رہی ہو؟ تو عورت نے کہا جی جناب، میں گھی بیچ رہی ہوں۔ اس شخص نے کہا اچھا تو دکھاؤ کیسا ہے۔ گھی کا وزنی ڈول تھا تو سر سے اتارتے ہوئے کچھ جو گھی تھا اس آدمی کی قمیض پر گرا، تو یہ بہت بگڑ گیا اور دھرتے ہوئے بولا تجھے نظر کچھ نہیں آتا، گالیاں دینی شروع کر دیں، اور تو نے میری قیمتی قمیض خراب کر دی ہے۔ تو نے جب تک میں تو اسے اس قمیض کے نہ پیسے لے لوں تو میں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا، تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تو عورت نے بہت مایوسی کے انداز میں کہا کہ میں مسکین عورت ہوں اور میں نے آپ کی قمیض پر جو گھی ہے جان بوجھ کر نہیں گرایا، مجھ پر رحم کرو اور مجھے جانے دو۔ اس آدمی نے کہا جب تک میں تو اسے دام نہ لے لوں، اپنی قمیض کے پیسے نہ لے لوں، میں تجھے یہاں سے ہلنے بھی نہیں دوں گا۔ عورت نے پوچھا کتنی قیمت ہے آپ کی قمیض کی؟ تو اس شخص نے کہا 1000 درہم، اور میں نے جب یہ قمیض لی تھی تو میں نے 1000 درہم میں خریدی تھی، تو مجھے 1000 درہم دو تاکہ میں آپ کو جانے دوں، ورنہ یہیں رہو۔ تو عورت نے پھر التجا کی، روتے ہوئے کہا کہ میں فقیر ہوں، میرے پاس سے 1000 درہم کہاں سے آئیں گے؟ اس شخص نے کہا مجھے اس سے کوئی غرض نہیں۔ عورت نے کہا مجھ پر رحم کرو اور مجھے یوں رسوا نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے؟ میں بچوں کی روزی روٹی کمانے نکلی ہوں، تو میرے پاس تو ٹوٹل اتنی رقم نہیں ہے، تو اگر میں آپ کو دوں تو کہاں سے دوں؟ اور پھر میں کہاں سے یہ کاروبار گھی کہاں سے خرید کر آگے سیل کروں گی اور بچوں کی روزی کماؤں گی؟ تو ابھی یہ آدمی اپنی ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر ہی رہا تھا، تو ایک نوجوان وہ وہاں سے گزرا، تو نوجوان نے اس سہمی ہوئی جو عورت تھی اس سے پوچھا کہ آئے اماں جان، یہ ماجرا کیا ہے؟ جو عورت تھی بہت پریشان تھی، تو اس نے سارا ماجرا جو تھا وہ سنا دیا اور اس نوجوان کے سامنے اپنا معاملہ جو تھا وہ سارا پیش کر دیا۔ نوجوان نے اس آدمی سے کہا کہ جناب میں دیتا ہوں آپ کو آپ کی قمیض کی قیمت، اور جیب سے 1000 درہم نکال کر اس مغرور انسان کو اس نوجوان نے دے دیے۔ یہ آدمی جو تھا مغرور انسان تھا، جب 1000 درہم اس نے لیے جیب میں ڈال کر وہ چلنے لگا، تو نوجوان نے کہا کہ جاتا کدھر ہے؟ تو آدمی نے پوچھا تجھے کیا چاہیے مجھ سے؟ مجھے میرے پیسے مل گئے تو میں تو اب جا رہا ہوں، آپ کو کیا مطلب ہے مجھ سے؟ آپ کو اور میرا تو لینا دینا بھی نہیں ہے۔ تو نوجوان نے کہا تو نے اپنی قمیض کے پیسے لے لیے ہیں نا؟ تو اس نے کہا جی ہاں لے لیے۔ تو آدمی نے کہا کتنے لیے؟ نوجوان نے کہا، تو اس نے کہا میں نے 1000 درہم لیا ہے۔ تو نوجوان نے کہا تو یہ جو قمیض ہے یہ کدھر ہے؟ آدمی نے کہا وہ کس لیے؟ نوجوان نے کہا کہ ہم نے تجھے تیری قمیض کے پیسے دے دیے ہیں اور اب اپنی جو قمیض ہے وہ ہمیں دے جا۔ آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ کیا میں ننگا ہو جاؤں؟ نوجوان نے کہا کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ آدمی نے کہا کہ اگر میں یہ قمیض نہ دوں تو پھر؟ نوجوان نے کہا کہ پھر ہم اس کی قیمت دے دے۔ آدمی نے پوچھا 1000 درہم؟ نوجوان نے کہا نہیں، قیمت وہ جو ہم مانگیں گے، پہلے تو نے 1000 بوڑھیا سے مانگی تھی، مجھ سے مانگی تھی، اور میں نے تجھے 1000 دیا۔ اب کیونکہ وہ قمیض ہماری ہے، ہماری ملکیت میں ہے، تو اب جو ڈیمانڈ ہم کریں گے آپ کو وہ دینی پڑے گی، ورنہ ننگے ہو کر جاؤ، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ تو وہ آدمی اس نے کہا یار مجھے رسوا نہ کر، میری عزت ہے علاقے میں اور مجھے یہ تو زیادتی ہے، ظلم ہے، تو قیمت بھی زیادہ ہے۔ نوجوان نے کہا پھر ٹھیک ہے ہماری قمیض ہمیں دے دے، اتار کر دو۔ تو آدمی نے کہا یار تو کیوں مجھے رسوا کرنے پر تلا ہوا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو نوجوان نے کہا جب تو اس مسکین عورت کو رسوا کر رہا تھا تو آدمی نے کہا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ نوجوان نے کہا کمال ہے، یہ تجھے ظلم لگ رہا ہے؟ اس آدمی نے مزید شرمندگی سے بچتے ہوئے، کیونکہ مجمع میں تھا، بھائی تو یہ 2000 درہم نکال کر نوجوان کو دے دیے۔ نوجوان نے اسی وقت، اسی فرصت میں، اسی بھرے مجمع میں اعلان کیا کہ یہ 2000 اس عورت کو میری طرف سے ہدیہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثریت کا حال ایسا ہی ہے۔
ہمیں دوسروں کی تکلیف اور توہین سے کوئی سروکار نہیں، کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کس تکلیف میں گزر رہے ہیں، کس تکلیف میں وہ ہیں ہمیں. لیکن جب بات خود پر آتی ہے، جب ہمیں خود فیس کرنا پڑتا ہے تو ظلم محسوس ہوتا ہے. اگر معاشرتی طور پر ہم دوسروں کی تکلیف کو اپنا سمجھنا شروع کر دیں تو دنیا کی بہترین قوموں میں ہمارا شمار ہوگا. لیکن ہم نے اس کو بلا دیا ہے. ویسے تو ہمیں جو جناب رسالت مآب یہی پیغام دے کر گئے تھے اور ہمیں یہی موٹیویشن اپنے نبی کے صحابہ سے بھی ملی تھی، لیکن وہ بدقسمتی سے ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے اور اب ہم ذلت اور دشواری کو فیس کر رہے ہیں.